السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، آج کے اس پروگرام میں جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ استخارہ اور اس کے بعض احکام اور آداب کے بارے میں۔ میرے بھائیوں، انسان کو اس دنیا میں بہت سارے ایسے معاملات درپیش ہوتے ہیں جن کا نتیجہ مجہول ہوتا ہے۔ یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ کس چیز میں خیر ہے اور کس چیز میں شر ہے، کس چیز میں فائدہ ہے اور کس چیز میں ضرر اور نقصان ہے۔ اسی لیے دین اسلام میں استخارے کی جانب رہنمائی کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو استخارہ کی تعلیم دی کہ جس کے ذریعے سے بندہ اللہ تعالیٰ سے خیر اور بھلائی طلب کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے رہنمائی مانگتا ہے۔ استخارے کا معنی کیا ہے؟ استخارے کا لغوی معنی ہے کہ خیر کی رہنمائی طلب کرنا، اور استخارے کا شرعی معنی ہے کہ ایک مسلمان کا اپنے رب سے نماز اور دعا کے ذریعے خیر اور رہنمائی طلب کرنا۔ استخارے کا حکم کیا ہے؟ استخارے کا حکم مستحب ہے۔ جب کوئی مسلمان کسی کام کا عزم اور ارادہ کرے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ اپنا کام شروع کرنے سے پہلے استخارہ کرے۔ استخارے کا طریقہ کیا ہے؟ استخارے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز استخارہ کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھے اور سلام پھیرنے کے بعد دعائے استخارہ پڑھے، اور اس کی دلیل حدیث جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہے جو کہ بہت ہی مشہور اور معروف ہے، صحیح بخاری، سنن ترمذی اور سنن نسائی کے حوالے سے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارۃ فی الامور کلھا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام معاملات کے اندر استخارہ کرنے کی تعلیم دیتے تھے، جیسے کہ ہمیں قرآن کی کوئی سورہ سکھاتے تھے، اور کہتے تھے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرے تو فرض کے علاوہ 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر دعائے استخارہ کرے، اور وہ دعا اس طرح سے: اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر ثم يسميه باسمه خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری، او قال آجل امری وآجلہ فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فیہ وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويذكر الأمر ويسميه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به۔ یہ دعائے استخارہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں تیرے علم کے ساتھ، اے اللہ میں تجھ سے طاقت طلب کرتا ہوں یا طاقت کا سوال کرتا ہوں تیری قدرت کے ساتھ، اور اللہ میں تیرے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں، تو قدرت رکھتا ہے میں قدرت نہیں رکھتا، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، اور تو تمام غیب کی چیزوں کو جاننے والا ہے۔ اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے، میرے دین میں، میری معاش میں اور میرے انجام کے اعتبار سے، تو اللہ تو اس کو میرے لیے مقدر کر دے اور میرے لیے اس کو آسان بنا دے، پھر اس میں میرے لیے برکت دے، اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے برا ہے، میری دین میں، میری معاش میں اور میرے انجام کے اعتبار سے، تو اللہ تو اس کام کو مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس کام سے پھیر دے اور میرے لیے خیر کو مقدر کر دے جہاں بھی ہو، اور پھر مجھے اس سے راضی کر دے۔ تو یہ دعائے استخارہ ہے، اور اس دعا کو ہر مسلمان کو چاہیے کہ یاد کر لے، کیونکہ ہر شخص کو کوئی نہ کوئی معاملہ اس دنیا میں پیش آتا ہی رہتا ہے، تاکہ استخارے کی دعا پڑھ کر کے اور اس کام کا آغاز کر سکے۔ اور ان الفاظ میں، یعنی اس دعا کے ان الفاظ میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو پھر کتاب سے بھی پڑھ سکتا ہے، لکھ کر کے پڑھ سکتا ہے، یا کوئی شخص پڑھے اس کے پیچھے دہرا سکتا ہے۔ اب ایک اہم بات یہ ہے کہ کن کاموں کے لیے استخارہ کرنا مستحب ہے، کن اعمال میں استخارہ کرنا مستحب ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی واجب اور مستحب کام کے لیے یا کسی بھی حرام اور مکروہ کام کے لیے استخارہ نہیں کیا جائے گا۔ کسی بھی واجب اور مستحب کام کے لیے
یا کسی بھی حرام اور مکروہ کام کے لیے استخارہ نہیں کیا جائے گا، جیسے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے، اس کے لیے استخارہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ نماز پڑھنا واجب ہے، روزہ رکھنا واجب ہے، حج کرنا واجب ہے اور زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ اس کے لیے آدمی استخارہ نہیں کرے گا کہ نماز پڑھوں کہ نہ پڑھوں، حج کروں کہ نہ کروں، روزہ رکھوں کہ نہ رکھوں۔ اسی طرح سے شراب پینا، والدین کی نافرمانی کرنا، یہ حرام ہے، اس میں آدمی استخارہ نہیں کرے گا کہ میں شراب پیوں کہ نہ پیوں یا والدین کی نافرمانی کروں یا نہ کروں۔ کن چیزوں کے لیے استخارہ یا کن کاموں کے لیے استخارہ مستحب ہے؟ استخارہ کرنا صرف مباح کاموں کے لیے ہے۔ مباح کی تعریف کیا ہے؟ مباح وہ عمل ہے کہ جس کے کرنے پر کوئی ثواب نہیں اور چھوڑنے پر کوئی گناہ نہیں، جیسے دنیاوی اعمال، جیسے سفر کرنا یا دیگر وسائل اور ذرائع، شرکت اور تجارت وغیرہ۔ البتہ ان واجب اور مستحب کاموں کے لیے آدمی استخارہ کر سکتا ہے جن میں بندے کو اختیار ہوتا ہے، جیسے کہ حج کرنا ایک واجب عبادت ہے، لہذا حج کے لیے استخارہ نہیں کرے گا، یا حج کے کرنے یا نہ کرنے سے متعلق استخارہ نہیں کرے گا۔ البتہ کس کے ساتھ جائے، کن لوگوں کو اپنا ساتھی بنائے، کون سے ذرائع اپنائے، کس وقت سفر کا آغاز کرے، تو اس کے لیے آدمی استخارہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے جب دو واجب کام اکٹھے ہو جائیں تو اس میں آدمی استخارہ کر سکتا ہے، جیسے کہ نکاح اور حج، اور اس کے پاس صرف ایک ہی کا خرچ ہے، نکاح کا یا حج کا، تو اس میں آدمی استخارہ کر سکتا ہے کہ حج کرے یا نکاح کرے۔ اسی طرح سے ایک ہی کام کے لیے کئی بار آدمی استخارہ کر سکتا ہے یا استخارے کو مکرر کر سکتا ہے، دہرا سکتا ہے، جیسا کہ اس بات کی اجازت دی ہے بعض اہل علم نے، جیسے کہ حافظ عراقی نے، امام شوکانی نے رحمہم اللہ، ان دونوں نے استخارے کو دہرانے کی یا استخارے کو ایک ہی کام کے لیے کئی بار استخارہ کرنے کی اجازت دی ہے، اور اس حدیث سے استدلال کیا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ جب آپ دعا کرتے تھے تو 3 بار دہراتے تھے۔ اسی طرح سے ایک اہم بات یہ ہے کہ استخارے کا جو ہے تعلق یا استخارہ جو ہے شرح صدر پر معلق نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں یا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ استخارہ کرنے کے بعد شرح صدر حاصل ہو یا قلبی میلان حاصل ہو تبھی آدمی کو وہ کام شروع کرنا چاہیے جس کے لیے استخارہ کیا ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جب بھی انسان نماز پڑھے استخارے کی اور دعا کر لے تو پھر اس کام کا آغاز کرنا چاہیے، چاہے شرح صدر ہو یا نہ ہو۔ اسی طرح سے استخارہ ہر اس کام کے لیے آدمی کر سکتا ہے جس کا ارادہ کر رہا ہے، چاہے اس کے بارے میں متردد ہو اور چاہے یقینی طور پر اسے کرنے والا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ جس کام میں تردد ہے اسی میں استخارہ آدمی کر سکتا ہے، نہیں، جس کام میں تردد ہے اور جس کام میں یقینی طور پر وہ کرنے والا ہے، دونوں میں آدمی استخارہ کر سکتا ہے، کیونکہ استخارہ کرنے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا، بھلائی طلب کرنا، اور بہت سارے ایسے کام ہیں جن کے بارے میں آدمی گمان کرتا ہے کہ وہ خیر ہے اس میں، لیکن انجام اس کا برا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جس کے بارے میں انسان گمان کرتا ہے کہ اس میں برائی ہے لیکن اس کا انجام خیر ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ چیز تمہارے لیے بری ہو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اسی طرح سے ایک اہم مسئلہ یا ایک اہم بات یہ ہے کہ استخارے کا تعلق کیا خواب سے ہے، جیسا کہ بعض لوگ سوچتے ہیں یا گمان کرتے ہیں کہ استخارے کا تعلق خواب سے ہے، کہ آدمی استخارہ کرے گا تو پھر اسے خواب میں نظر آئے گا کہ وہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا، تو یہ میرے دوستو بکواس ہے، یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ استخارے کا خواب سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے، آدمی کو استخارہ کر کے اور اپنے کام کو شروع کرنا چاہیے۔ استخارے کے بہت سارے فوائد اور ثمرات ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ استخارہ کرنا یہ مومن کے توکل اور بھروسے اور اللہ پر اعتماد اور اللہ سے مضبوط تعلق کی دلیل ہے۔ استخارہ کرنے سے جو ہے آدمی کو اجر و ثواب ملتا ہے، استخارہ کرنے سے ذہنی کشمکش سے نجات ملتی ہے، استخارہ کرنے سے بھلائی حاصل ہوتی ہے، برائی دور ہوتی ہے، استخارہ کرنے سے برکت حاصل ہوتی کام کے اندر، لہذا ہمیں استخارہ ضرور کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے اسی طرح سے ہمیں استخارہ کرنا چاہیے، اور ان تمام خرافات سے اور بدعات سے بچنا چاہیے جو لوگوں کے درمیان استخارہ کے تعلق سے رائج ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو جاننے، سننے اور سمجھنے کے بعد اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق بخشے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔